أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا الحقنا بالصالحين ربنا الحقنا بالصالحين وزدنا علما يا رب العالمين آمین ثم آمین۔ چند آیات سورہ یاسین کی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تعارف میں بھی اور اس کے وضاحت میں بھی انشاءاللہ جاؤں گی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ چند آیات ہی بہت ہیں۔ ایک خوبصورت بات میں ہے کہ میں نے ابھی یوں سمجھیے کہ میرے ذہن میں تھی، مگر اس کو میں نے پریکٹیکلی کیا ہے اور چیک کیا ہے، دیکھا ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، یاسین حامیم، جو بھی آپ پڑھتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، حامیم عین سین قاف، یہ جتنے نون قاف، ان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا کوئی مفہوم، کوئی مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب معانی نہیں بتایا۔ وہ جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، رب نے ان کو بھی بتایا کہ نہیں بتایا، ہم نہیں جانتے۔ اگر رب نے ان کو بتایا اور آگے بتانے سے منع کیا تو بھی ہم نہیں جانتے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اندر پھر بھی ابھی اپنی جو کیا کہتے ہیں کہ محنتیں اور اپنی سوچ کو، اپنے سوچ کے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر تو بہترین جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا اب جب بندہ وہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر ظاہر نہیں کیا، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور یہ تغون تعویل، یہ ڈھونڈتے ہیں، تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، اندر گھستے ہیں۔ جن کے دلوں میں فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے۔ ایک ہمارا جو بنیادی طور پر ایک اصول ہے کہ جو چیز اللہ نے کہی ہمیں وہ کرنا ہے، نہ ہمیں اس کے فوائد ڈھونڈنے ہیں، نہ ہم نے اس کی برکات ڈھونڈنی۔ فوائد و برکات اللہ ہمیں خود عطا فرما دے گا، ہم اگر کیا کریں گے۔ تو یہ جتنے ہیں آپ کے حروف مقطعات ہیں، ان کی تھوڑی سی وضاحت خوبصورت سی ہے، میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ عربی کے جو الفابیٹس جسے حروف تحجی کہتے ہیں، وہ کوئی کہتا ہے 28 ہیں، کوئی کہتا ہے 29 ہیں۔ جو الف اور حمزہ کو علیحدہ علیحدہ گنتا ہے وہ 29 گنتا ہے، جو الف اور حمزہ کو ایک ہی کہتا ہے وہ 28 گنتا ہے۔ اور یہ دیکھیے گا کہ یہاں بھی 29 صورتوں کے اوپر حروف مقطعات، آپ کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے اوپر پورے حروف مقطعات۔ اور حروف مقطعات کے آگے اگلا جملہ، اگلی آیت، اگلا ٹکڑا، یہ میکسیمم 90-95% جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی اپنی کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قرآن کا ذکر۔ مطلب جو ہی خاص طور ہاتھ، باقی جو بہت ساری صورتیں تو ایسے چل پڑی ہیں الحمدللہ الذی فلانا فلانا اس طرح کر کے بغیر کسی مقطعات کے، لیکن جو مقطعات کے ساتھ چلی ہیں ان میں یہ ہے کہ کتاب کا ذکر، قرآن کا ذکر جو بھی ہے وہ اس مقطعات کے فوراً بعد قرآن کا ذکر آیا، کتاب کے حوالے سے آئے، ذکر کے حوالے سے آئے، جو بھی حوالے سے آئے۔ تو یہ دیکھیے گا کہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں، میں نے جو کلیکٹ کیا ہے، پارہ 1 ہے، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کس کا ذکر ہے؟ کتاب کا ذکر۔ پارہ 8 ہے، الف لام میم صاد، سورہ اعراف ہے، کتاب انزل الیک، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سمجھ آ رہی نا؟ ٹوٹل یہ چیز کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پارہ 12 ہے، الف لام را، اس میں بھی تلک آیات الکتاب المبین۔ سمجھ آئی؟ نہیں، ایک بیچ میں چھوڑ دیں کہ 11، پارہ 11 جو ہے سہود ہے، کتاب احکمت آیات، یہ کتاب ہے جس کی آیات بہت محکم کی گئی ہیں، بہت مضبوط ہے، بہت منظم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آئے گا
کہ میں یہ پڑھ گئی دوبارہ پڑھتے الف لام را 12واں پارہ ہے سورہ یوسف ہے، تلک آیات الکتاب المبین. اس کے بعد پھر 13واں پارہ الف لام میم را تلک آیات الکتاب سورہ رعد ہے. پھر اس کے بعد 13 پارہ ہی الف لام را کتاب انزلناہ الیک، آگے پوری آیت چلتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے 13 اور 14 پارے میں یہ ہماری سورہ ہجر چلتی ہے، ایک لائن ہے 13ویں میں اور باقی ساری 14ویں میں. جس میں 13 اس میں بھی الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ ساری اگلی، میں آپ کو حروف مقطعات سے اگلی آیت پڑھ کے نیکسٹ ویری نیکسٹ جسے آپ کہتے ہیں متصل ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. اس کے بعد 16واں پارہ ہے طٰہٰ، یہ ہے کیا نام ہے، حروف مقطعات طٰہٰ ہیں اور سورت بھی طٰہٰ ہے. مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ إِلَّا آگے ہے پورا اس کو. اس کے بعد 19واں پارہ ہے طٰسِین تلک آیات الکتاب المبین، یہ الشعراء، سورت جو ہے الشعراء ہے. اس کے بعد 19واں پارہ ہے طٰسِین تلک آیات الکتاب المبین، یہ سورہ الشعراء ہے. میں دوبارہ کر گئی نہیں. اس کے بعد 19واں پارہ ہے طٰسِین اور تلک آیات القرآن و کتاب مبین، سورہ نمل ہے. اس کے بعد 20واں پارہ ہے طٰسِین میم تلک آیات الکتاب المبین، سورۃ القصص ہے. اس کے بعد ہے 21واں پارہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ لقمان ہے. پھر اس کا 21واں پارہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ السجدہ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے سورہ یاسین 22واں پارہ، اس کے حروف مقطعات یاسین ہے، سورت کا نام بھی یاسین ہے، والقرآن الحکیم. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 23واں پارہ ہے سورہ سواد ہے سواد والقرآن ذی الذکر، سورت کا نام بھی سواد ہے. اس کے بعد ہے 24واں پارہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، شاید ایسا ہی سو مومن ہے. اس کے بعد 24واں پارہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، ساری باتیں آپ سمجھیں. حامیم سجدہ ہے. اس کے بعد دیکھیے گا کہ 25واں پارہ ہے حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، یوں ہی ہم نے وہی کیا یہ قرآن تمہارے. سورہ شعراء ہے، نہیں شورا ہے، شعراء نہیں ہے، سورہ شعراء ہے، سوری. حامیم. پھر اس کے بعد 25واں پارہ حامیم والکتاب المبین. اس کے بعد فن کتاب سورہ زخرف ہے، سورہ الزخرف. پھر اس کا 25واں پارہ یہ حوامیم چل رہے ہیں اس لیے کتاب حامیم والکتاب المبین. اس کے فوراً بعد کتاب کا ذکر ہے، کتاب المبین، سورہ دخان ہے. اس کے بعد پارہ جو ہے وہ 25واں ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ الجاسیہ، سورہ جاسیہ ہے. اور 26واں پارہ ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الرحیم، جو آگے میں جگہ نہیں تھی تو میں نے صرف بیسک لکھ لیا تھا. سورہ احقاف ہے، الاحقاف ہے. اس کے بعد 26واں پارہ ہے سورہ قاف ہے، قاف نہیں قاف جو گلے کا قاف ہوتا ہے، قاف القرآن المجید، یہ بھی سورہ قاف ہے. اس کے بعد 29واں پارہ ہے نون والقلم وما یسطرون، سمجھ آئیے. اور یہ سورت اس کا یہ سورۃ قلم ہے. اور صرف 4 صورتیں ایسی ہیں جن پہ نہیں ہے کوئی حروف مقطعات، ان کی مسئلہ نہیں ہے. جن پہ ہیں ان کی بات کریں، 29 کی. اور اس میں سورہ آل عمران میں الف لام میم ہے، اللہ لا الہ الا، اس کے بعد کتاب کا ذکر نہیں ہے. اور اس طرح سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ٹھیک ہو گیا. اس میں کیا ہے؟ کتاب کا ذکر نہیں ہے، قرآن کا ذکر نہیں ہے. اور اس کے بعد ہے سورہ عنکبوت ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سمجھ آئیے نا. اس کے بعد جو ہے پھر آگے 21واں پارہ سورہ روم ہے اور یہ ہے الف لام میم غلبت الروم، رومی غالب آ جائیں گے. وہ اپنی بات صحیح ہے لیکن اللہ ہے اس میں ذکر. دیکھیے ایک ہے ذکر رحمت ربک عبدہ ذکریہ، یہ وہ ان کے دعا کی بات ہو گئی، ظاہر اس سے متعلق نہیں ہے. اور یہ حسب الناس ان یترکوا ان یؤمنوا آمنا وهم لا یفتنون، اس میں بھی بالکل وہ بات ڈفرینٹ ہے.
مطلب نہیں، کبریائی اگر ملتی ہے تو آپ کو اس میں آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو باقی اس میں ایک غلبت الروم یہ بھی کسی معاملے کا فیصلہ ہے، اور یہ حسب الناس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ تم ایمان کا نام لے لو گے تو تم چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے، ہم تمہیں جو ہے کیا کریں گے، آزمائیں گے. اور اس کے بعد مریم میں ہے ذکر رحمت ہے، اس کی دعا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی. صرف ایک سورہ آل عمران ہے جس میں براہ راست جو ہے اللہ لا الہ الا، باقی سب جتنے بھی ہیں 29 میں سے 4 یہ نکال دیں، باقی 25 میں جو بھی آپ کی سورت جو ہے وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد کیا ہے، قرآن کا ذکر. قرآن کا ذکر ہے. پوری جگہ تو قرآن کی قسم بھی، اور یہاں سورہ یاسین میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کی قسم ہے. اب یہ پہلے اس کا ترجمہ تھوڑا سا دیکھیے، پھر میں آپ کو کہوں گی کہ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی. یاسین کا میں نے آپ کو پتہ ہے کیا بتایا، واللہ عالم بمرادہ، اللہ جانتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، ہم نہیں جانتے، اور ہمیں اس کے پیچھے پڑھنا بھی نہیں. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے، کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ یا کا مطلب یا ہے، جیسے ہم یا رسول یا اللہ یا فلاں پکارتے ہیں، تو یا کا مطلب وہی ہے. سین کا مطلب ہے سید، حضور کو کہا جائے یا سید. میں نہیں بتاتی، یہ کنفرم نہیں کرتی، اور نہ میں کہتی ہوں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کی جب ہمیں کہا ہی نہیں گیا کہ اس کا مطلب ڈھونڈو اور اس کی تفصیل میں جاؤ، تو خام خواہ جانے سے میرا خیال ہے وہی ہو جائے گا اللہ کی نظر میں کہ ہم جو ہے اس کے پیچھے متشابہات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اللہ کو محکمات کے پیچھے جانے والے پسند ہیں، متشابہات کے پیچھے جانے والے اللہ کو پسند نہیں. اب یہ یاسین تو ہو گیا. والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، قسم ہے. یہ واو جب لگتا ہے، واو اس میں پیچھے بھی کافی ساری جگہوں پہ قسم آئی ہے، یہ قسم کھائی جاتی ہے. والقرآن قسم کھائی جا رہی ہے، قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، آپ بے شک کیا ہیں، رسولوں میں سے، رسولوں میں سے آپ سب. انک بے شک آپ، انا ہوتا ہے بے شک کا آپ، انک لمن المرسلین، آپ کیا ہیں، رسولوں میں سے، آپ ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. علی صراط مستقیم، اور آپ کی پہچان یہ ہے، آپ رسول ہیں، بے شک ہم نے بھیجا ہے، اور آپ کی پہچان کیا ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جو آپ کا عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو نصب العین ہے، جو سب کچھ ہے، اس سب کا سب صراط مستقیم کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے. آپ کا وہی مقام اور سوچ ہے، وہی اینڈ ہے آپ کا، وہی آپ کا مطمع نظر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، اور آخرت پہ تو چلا آپ کیا ہے، علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس کے العزیز الرحیم، 2 باتیں کہی ہیں، العزیز الرحیم، اس کی طرف سے نازل کیا گیا. لتنذرا، تاکہ آپ خبردار کریں، قومن ایسی قوم کو وہاں انذر آباءہم فہم غافلون، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، متنبہ نہیں کیا گیا، جن کے پاس نذیر و بشیر نہیں بھیجا گیا، اس وجہ سے وہ کیا ہیں، کچھ نہیں جانتے، غافل نہیں کرتے. لقد حق کا، اس کو آگے چھوڑے، پہلے اتنا ہے. اب یہ دیکھیے گا، آپ نے سورہ یاسین کے بارے میں ابھی میری اتنی تحقیق نہیں تھی، مجھے انہوں نے بتایا، یقیناً یہ بہت پڑھتی ہے. میں پہلے بھی اس کے حوالے سے، حدیثوں کے حوالے سے رقیہ کو کہتے ہوئے آپ نے بہت پڑھا ہوا ہے. میں نے آپ کو ہمیشہ سکھایا کہ قرآن کی اپنی اتنی وسعت ہے، قرآن کی اپنی اتنی گہرائی ہے، اتنی ڈیپتھ ہے کہ اس کو پڑھنے میں پھر میں یہ نہیں کر سکتی کہ اس کو چھوڑوں تو پھر میں اس کے سمندر میں غوطہ لگاؤں. حدیث کے سمندر میں ایک اپنا کیا ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، کسی کا حدیث کی طرف، کسی کا جو ہے وہ قرآن کی طرف. اور یہ نہیں ہے جس کا قرآن کی طرف رجوع ہے وہ حدیث کو نہیں اہم سمجھتا، اور جس کا حدیث کی طرف جو ہے وہ رجوع ہے وہ قرآن کو صحیح نہیں سمجھتا. میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب عرب میں جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا دل مدینہ میں لگتا ہے، میرا دل مکہ میں لگتا ہے. میں خدا نہ خواستہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مدینہ سے نعوذ باللہ بیزار ہوں یا مدینہ میں جانا نہیں چاہتی ہوں، ایسی نہیں ہے. مدینہ کی ٹھنڈک، مدینہ کی فضیلت، مدینہ کے میں لیے گئے سانس میرے لیے بہت معتبر ہے. مدینہ چھوڑتے ہوئے بھی تڑپ کے روتی، لیکن مکہ میرے پورے تصور کا جو محور ہے وہ مکہ ہے. ہاں جی،
میکسیمم میرے پاس جتنے دن ہوں میں چاہوں گی کہ وہ کیا کروں، اس کو مکہ میں گزاروں۔ بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں، ایک مین وجہ یہ ہے کہ مکہ صرف وہ جگہ ہے جہاں آپ طواف کر سکتے ہیں، اور کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں، اور طواف آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، کسی بھی جگہ چلے جائے۔ تو اس لیے شاید طواف کی وجہ ہے، اور طواف کے ساتھ پھر مجھے کہنا نہیں چاہیے، طواف کے ساتھ مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرا دل گھوم رہا ہے، ساتھ ساتھ میرا دل اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے۔ تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے مکہ میں ہوتی تھی، پتہ نہیں اب تو کافی عرصے سے میں گئی نہیں، اور کوئی ابھی اتنا جنون بھی نہیں رکھا وہاں کے واقعات اور حالات سن کے، اور کچھ اپنا جو ہے بڑھاپے نے مزید مشکل میں ڈال دیا ہے، چلنے پھرنے اور چڑھائیاں چڑھنے اور یہ سارا کچھ کرنے سے، اس لیے تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہو گئی ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ اسی طرح میں بتا رہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ غوطہ خوری کرتے ہیں حدیث کے سمندر میں، بڑے خوش نصیب ہیں، بہت ہی خوش نصیب ہیں، اور کچھ میرے جیسے ہیں جو حدیث کو تک پہنچتے ضرور ہے، اگر آپ خالی قرآن پڑھانا چاہیں گے غلط ہو جائے گا، ابھی میں اس کے اندر اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو دوسری بات یہ کہ لیکن یہ ہے کہ جتنا ضرورت ہوتی ہے اس کی وضاحت کے لیے جو میں قرآن کے سامنے جتنی میری اوقات ہے اتنی احادیث کا میں احاطہ بھی کرتی ہوں، ڈھونڈتی بھی ہوں، تلاش بھی کرتی ہوں، رکھے ہوئے بھی ہیں اپنے پاس حدیثوں کا بھی، حدیث کا بھی بہت سارا خزانہ، صحیح بخاری بھی ہے میرے پاس رکھی ہوئی۔ لیکن یہ بات ہے کہ میرا وقت جتنا مجھے ہے میرے پاس، اس وقت میں مجھے زیادہ وقت طلب ہوتا ہے، یہ قرآن مجھے کہتا ہے سمجھو، آؤ بیٹھو، وقت لگاؤ، زیادہ دیر لگاؤ، لفظوں کی گہرائی میں جاؤ، بین السطور جاؤ، دیکھو، جوڑ ملاؤ، تعلق ملاؤ، ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق ملاؤ، اٹھو، اپنے آپ کو بیدار کرو، اپنے آپ کو جو ہے ذہنی طور پر تیار کرو، خالی ایک آیت پڑھ کے آگے نہیں جاؤ، دیکھو اس آیت کا پیچھے کہاں تعلق جڑتا ہے، آگے کہاں تعلق جڑتا ہے۔ تو یہ میرا ایک جو ہے یوں سمجھیے کہ اس میں سے مجھے، اور میں مہربانی ہے میری تب ہوتی تھی میرے پاس رقیہ، اللہ اس کو بہت بہت زیادہ جنت میں جگہ دے، جب کوئی اس طرح کا ہوتا میں کہتی رقیہ مائک آپ کے پاس، اور ادھر ماشاءاللہ ہے میرے پاس یہ جو کرتی ہیں، یہ تو بہت گہرائی میں اترتی ہیں، اللہ ان کو توفیق دیے رکھے، اور اللہ انہیں راہ راست پہ رکھے، اور اللہ انہیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا کیے رکھے، اور اللہ انہیں پہنچانے کی توفیق بھی عطا کر دے۔ میری دعا ہے یہ اپنی زندگی کی جوانی میں جنون کے ساتھ جو ہے دین سے جڑی ہوئی ہیں، اللہ ان کو جو ہے عطا فرمائے، کیا اس کو کہتے ہیں، اجر عظیم عطا فرمائے، ہاں، استقامت، اور ہم سب کو، ہم جہاں اس میں آتے ہیں، اس محفل کی اپنی برکتیں ہوں گی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو قرآن سمجھنے، سیکھنے، پڑھنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی بڑی قدر ہے، بہت ویلیو ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کو آواز دے کے کہتے ہیں آؤ دیکھو، تم تو کہتے تھے یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اس کو نہ بناؤ، اس کو نہ تخلیق کرو، آؤ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرا قرآن سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ میرا ذکر کر رہے ہیں، اور میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور میری صفات بیان کر رہے ہیں، اور میری تقدیس اور میری اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ آؤ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جنہیں تم کیا کہتے تھے کہ یہ تو خون بہائے گا اور فساد۔ اللہ بڑے فخر کے ساتھ اس محفل کا باقاعدہ نظارہ کراتا ہے اپنے فرشتوں کو، اور پھر بھیجتا ہے رحمت کے فرشتوں کو کہ جاؤ اس کو گھیر لو۔ ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا ایسی محفل میں، اسی طرح دین کی محفل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو، یا جو بھی لکھتا ہے وہاں پر فرشتے کو حکم دیا کہ جتنے لوگ یہاں ہیں ان کی سب سے ایک بخشش لکھ دو، اس محفل میں جتنے لوگ ہیں سب کی بخشش لکھ دو۔ لکھنے والے فرشتے نے کہا یا اللہ اس میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا ہے جس کو کسی دوسرے بندے سے کام ہے، وہ قرآن پڑھنے وڑھنے کوئی نہیں آیا، وہ اس محفل کا ممبر نہیں ہے، وہ بس انتظار کر رہا ہے کہ یہ محفل ختم ہو تو جس سے اس نے ملنا ہے اس سے مل کے چلا جائے۔ کہا ان کے صدقے اس کو بھی بخش دو۔ اور کیا چاہیے، ہم پھر ایسی محفلوں میں آنے سے گھبراتے ہیں، اپنی ہمارا یہ کام ہے، تو ہماری یہ مجبوری ہے، تمہارا فلاں مجبوریاں زندگی میں۔ یاد ہے کہ جو چیز آپ کا جس کے ساتھ آپ کا دل اٹک جائے بس کوئی مجبوری راستے میں نہیں آتی۔ آپ دیکھیے گا ہماری یہیں بہاول پور کی بچیاں جاب کرنے کے لیے اچ شریف جاتی ہیں، خیر پور جاتی ہیں، چشتیاں تک جاتی ہیں ڈیلی کے لیے، صبح جاتی ہیں شام کو آتی ہیں ڈیلی،
اور یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ اس میں راستہ ہوتا ہے کہ جی ماسی آتی ہے تو نہ دودھ والا آتا ہے، سب کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد آنا، میں گھر میں نہیں ہوتی. لیکن یہاں ہم نہیں پابند کرتے، اس لیے کہ یہاں تنخواہ نہیں، یہاں پیسے نہیں، اور یہاں جو برکتیں اور فضیلتیں مل سکتی ہیں اور ملتی ہیں ان کا ہمیں جو ہے کیا ہے تعارف نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کو دیکھ نہیں سکتے. یہاں بھی ہم بیٹھے ہیں، اب ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہم میں سے کس پر کتنی نازل ہو رہی ہیں. تو یہاں چونکہ فوائد نظر نہیں آتے، اس لیے یہاں آنے میں ہم ریلیکٹنٹ ہے. باہر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ جس کو لانا چاہے، اللہ جو آنا چاہے گا دل کی گہرائیوں سے، یہ میرا جملہ سن لیں، میں یہ قرآنی حوالے سے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اسی کا ترجمہ میں کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ جو آنا چاہے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے. فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جو نہیں آنا چاہے گا یا کسی اور محفل میں جانا چاہے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ منہ موڑ کے جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو موڑ دیتے، جاؤ. تو محفل میں آنا اگر آپ سے نہیں ہوتا، میں کوئی اپنی محفل کی بات نہیں کر رہی، یہ قرآن کی محفل ہے، میرا اس میں کوئی اللہ کا صرف احسان ہے کہ اس نے مجھے یہاں سمجھانے کے لیے بٹھا دیا، ورنہ میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے بھی واللہ عالم کتنی جو ہے کمزور مومن ہوں گی، واللہ مجھے نہیں پتا. تو میں بتا کے آ رہی تھی، بھول گئی بھائی، یہ تو ایک بڑی بات تو مزے کی ہے. جو نہیں آتا، بڑا ایک سخت جملہ بول رہے ہیں، سن لو کہ اللہ اس کو لانا نہیں چاہتا. میں آپ کو بالکل دل کی سچائیوں سے بول رہا ہوں. جو نہیں آتا محفل میں، میرا کام ہے، میرے مہمان ہیں، میری طبیعت خراب ہے، میرے دودھ والے نے آنا ہے، میری ماسی نے آنا ہے، میرا فلاں، جو نہیں آتا اللہ اسے آنے نہیں دیتا، اللہ اسے لانا نہیں چاہتا. اب یہ ہماری اپنی خوش قسمتی یا بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے جنون کو اتنا زیادہ کریں کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم آ جایا کریں اور آیا کریں اور سن کے جایا کریں. بہرحال اچھا، اب یاسین کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ قرآن کا دل ہے، یہ قرآن کا دل ہے. جیسے سورۃ الرحمن کیا ہے قرآن کا، بولو، عروس القرآن، عروس القرآن. تو یہ قرآن کا دل ہے، اور دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر جو چیز اس کو سمجھ آتی جاتی ہے، وہ بالکل کیا ہونا چاہیے، وہ خوشی اور اس کی کیفیت میں جو ہے وہ اس کو جو ہے کیفیت، دل کی کیفیت بدلتی جاتی. چلے اس کو جو بات سمجھ آ. اور اس صورت میں دوبارہ واپس جا رہی ہوں اس موضوع پر کہ مکی قرآن میں کون سے 3 ایمان ہیں، ایمانیات کون سے مکی قرآن کی ایمانیات. میں لفظ بدلا ہے، میں نے کہا شاید کسی کو وہ جی بیٹی سنو ماں، بیٹا کدھر ہو، یہاں کہیں سینٹر میں رہا کرو نا. اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے باوجود اللہ کے بھیجے گئے رسول ہیں اور بعض باتیں موت کرتے ہیں. 3 باتیں ایمانیات. اس سے قاعدہ ثلاثہ بھی میں کہہ کے آپ کو تعارف کرایا ہوا ہے. ایمانیات بھی ہے، اس کو اسرار صاحب ایمانیات بھی کہتے ہیں. توحید، معاد، رسالت، یہ 3 لفظ. کون سے ایمانیات؟ مکہ میں مکی قرآن میں جس کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے، اور 2 حصے مکی قرآن ہے اور 1 حصہ مدنی قرآن ہے. زیادہ میکسیمم جو اترا ہے قرآن وہ مکی ہے، مکہ میں اترا ہے. اور مکہ سے ایک دفعہ جو ہی آپ ہجرت کر کے چلے گئے، اس کے بعد جو کچھ اترا وہ کیا ہے، وہ مدنی ہے. جو کچھ اترا، چاہے مکہ فتح مکہ ہوا، آپ مکہ میں واپس آ گئے، جہاں بھی جو بھی آپ طائف گئے، جہاں جو پہلے پیچھے بعد میں یہ حنین جو ہے غزوہ حنین ہوا، اس میں جہاں بھی قرآن اترا ہے وہ سب کیا کہلائے گا، مدنی قرآن. یہ یاد رکھیے گا، مکہ میں اترا ہے، ہجرت کے بعد اترا ہے، حضور مدینہ پہنچ گئے، اس کے بعد جو ہے دین کا کام ہو رہا ہے. کسی بھی جگہ پہ ہیں تو وہ جو قرآن اترے گا وہ کون سا کہلائے گا، مدنی. یہ یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ جو ہیں جی جو مکہ میں اترا وہ مکی ہے، جو مدینہ میں اترا وہ مدنی ہے. ایسا نہیں ہے. مدینہ میں تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں جو یہ 3 عقائد ثلاثہ کہہ لو،
تین ایمانیات میں یہ تین کیا بتایا؟ توحید، معاد، رسالت. اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کا ایمان پختہ ہو جائے آپ مومن صادق بن جائیں گے. پکی بات ہے، اس میں غلط بات نہیں ہے. رسولوں پر ایمان بھی آ جائے گا. رسولوں پر ایمان بھی آپ کی قوت قوت ایمانی کو نہیں بڑھاتا. کتابوں پر ایمان بھی آپ کی قوت ایمانی کو نہیں بڑھاتا. سمجھے نا؟ رسالت رسالت اپنا رسول وہ آئے گا. توحید، معاد اور رسالت. اور اس میں یاسین میں تینوں چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا. اب میں ایک بات اور آپ کو بتاتی ہوں جو بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، میں نے بھی 2-3 تفسیروں میں پڑھا ہے. اس حوالے سے میں بھی بیان کر دیتی ہوں، کیونکہ ان کے ریفرنسز جو ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے تو نہیں ہیں، لیکن بہت سارے اور جو کتب ہیں اس کی، ان میں اس میں حوالے ہیں. اس کے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب اللہ عالم، انہوں نے کہا کہ اقرؤ یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والوں پر یاسین پڑھا کرو. اب اس میں یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ کوئی مطلب جو بہت گہری ڈیپتھ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا حوالہ صحیح بخاری میں نہیں ہے. وہ ہے یا نہیں ہے؟ سر اسرار صاحب یہ کہتے تھے کہ باقی بھی جتنی ساری کی ساری ہے ہماری کتب ہیں، کتب صحیحہ، ان میں سب کے سب غلط نہیں ہیں، سب کے سب اس بہت ساری صحیح ہیں. اور جو ایک سند، ایک تواتر بھی ہوتا ہے. تواتر کا مطلب مستقل، ایک بار مستقل ہر اس نے کہہ دی ہے. تو یہ ہے کہ اس میں دیکھ لیجیے اگر پانچ مفسرین وہ بیان کر رہے ہیں تفسیر کے محدثین وہ جو کر رہے ہیں اس میں اگر 5 میں ایک بات بار بار ہے تو اس کا مطلب کوئی اس کی بیس یقیناً ہوگی، وہ بالکل زیرو اور غلط نہیں ہوگی. اگرچہ مستند ترین وہ آپ کا صحیحین ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. جو چیز ان دونوں میں موجود ہو اسے متفق علیہ کہتے ہیں، اور اس پر کوئی کسی قسم کا تردد یا شک نہیں ہوتا ہے، وہ مستند ہوتی ہے. صحیحین کبھی پوچھو گی صحیحین کیا ہوتا ہے؟ صحیحین ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری. سمجھ آئے؟ ہاں، دونوں میں اگر کوئی چیز ایک میں ملے تو بھی مصدق ہے، تصدیق شدہ ہے. اگر دونوں میں مل جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو، متفق علیہ. یہ وہ چیز ہے جس پہ دونوں ہمارے مسلم اور بخاری دونوں متفق ہیں. لیکن ابن ماجہ ہیں اور کون سے ذرا نام تو لو، کس کو آتا ہے؟ کس کو آتا ہے؟ امام نسائی ہیں، ابن کیا ہیں بولو؟ ابن داؤد ہیں، ماجہ تو کہہ دیا، اور بولو؟ سنن نسائی ہیں، جی ترمذی بھی ہیں، بہت سارے، ابن داؤد بھی ہیں. یہ بہت سارے ہیں جنہوں نے محدثین کے طور پہ کام کیا ہے، محنت کی ہے، حدیثوں کو ڈھونڈا ہے، چھانٹا ہے، لائے ہیں. مگر ان کے بارے میں یہ ہے کہ شاید ان سے کچھ ایسی چیزیں بھی آ گئی ہیں بیچ میں جن کی سند جو مستند نہیں ہے، لیکن جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اور میرے استاد یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ کو 4 صحیح بخاری میں تو نہ ملے لیکن 4 یا 5 اور اس کی محدثین کو اس میں ملے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، اس کو نو نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال میں نے یہ پڑھا، ان میں 2-3 جگہوں پہ تھا کہ یہ کیا کرو، قرآن پڑھا کرو علی موتاکم، یاسین پڑھا کرو علی موتاکم، اپنے موتوں پر. اس کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے، جیسے یاسین ہم پڑھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے یہ اجازت دے دو. جو یاسین ہم پڑھتے ہیں اپنے مرنے والے کے قریب بیٹھ کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ مرنے والے کو پتہ ہے کیا کہا جا رہا ہے، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کیا کیا جا رہا ہے. ارے دل تو اس وقت مرتے وقت دل کی بے چینی یا جو زبان سے نکلنے والی بات تو وہ ہوگی جو پڑھا جا رہا ہے، اس کو سمجھ آئے، اسے حدانیت یاد آئے، سمجھ آئے، اسے رسالت سمجھ آئے، اسے معاد کا معاملہ اسے سب سے کہا کیا جائے. جیسے جیسے سمجھ آتی جائے گی اس کا ایمان موت سے پہلے کیا ہوتا چلا جائے گا، قوی ہوتا چلا جائے گا. لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اب ایک رسم رہ گئی ہے، ایک صرف رواج رہ گیا ہے کہ پڑھو. میں نہیں کہتی مت پڑھو، میں نہیں کہتی، میں بہت سی چیزوں میں فتویٰ نہیں دیتی، لیکن یہ ہے کہ پڑھنے کے معاملے میں یاد رکھیے گا کہ ہمیں اور ہمارے مرنے والے کو اگر اس کا ترجمہ نہیں آتا تو اس کو ثواب تو شاید مل جائے، ثواب سننے کا اور پڑھنے کا آپ لوگوں کو ثواب تو شاید مل جائے، لیکن وہ جو اثر ہے یاسین کا جو موتاتوں پر پڑھنا وہ اثر نہیں ہوتا. دل کے اندر وہ ایک بڑی چینج ہے، ایک بڑا ایک
قوت نہیں پیش ہوتی دل کے اندر، جس کے ذریعے سے آپ یہاں سے مفہوم سمجھ رہے ہیں اور آپ بالکل اس میں حالت نظام میں کانوں میں یہ آواز جاری ہے اور ہر آیت کا ترجمہ سمجھ ہے، ہر آیت کی وضاحت سمجھ ہے، یہ ہوگا، یہ ہے، یہ ہوگا، یہ تو وہ دل میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ تھا میرے، ابھی جو کچھ ہے میرے دل کے اندر دوبارہ ایمان زندہ ہو جائے گا شاید انشاءاللہ۔ تو یہ اب صرف رسم رہ گئی ہے، رسم دنیا رہ گئی ہے کہ یاسین پڑھو، یاسین پڑھو۔ میں منع بھی نہیں کرتی، اس لیے کہ سننے اور پڑھنے کا ثواب ہوں، میں کیوں منع کروں؟ لیکن یہ ہے کہ مجھے اس کے حوالے سے یہ بات کہ جب تک آپ کو اس کا معنی اور اس کی وضاحت پتہ نہ ہوگی کہا کیا جا رہا ہے، آپ کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ جانے والا یہاں سے ایمان قوی لے کے جائے گا اگر اس کو پڑھا ہوگا سورہ یاسین میں کیا، اگر آپ پڑھیں گے اس کے اوپر جانے والے پر ایسی حالت میں کہ ابھی وہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سمجھ آئیے نا، تو یقیناً یہاں سے ایمان قوی لے کر جائے گا، اس کی ساری باتیں اس کی ایمان کو طاقتور کرے گی، اور پھر جو داخل ہوگا وہ اگلی دنیا میں دروازہ موت کا پار کرے گا تو کس طرح بحیثیت سعید، بحیثیت شقی نہیں، بحیثیت سعید داخل ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ جو اس موت کے دروازے سے نکل کے اندر پاؤں رکھا دوسری دنیا میں بحیثیت سعید، تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے یوم محشر بھی آسانی ہوگی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو انتظام کرے گا جزا کا اور پتہ نہیں کس کس چیز کا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی، اللہ نے بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی، اور قسم کب کھائی جاتی؟ جب بات گواہی کے طور پہ، شہادت کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایسا نہیں ہوا، میں قسم کھاتی ہوں۔ اور قسم خاص طور پہ کب کھائی جاتی؟ جب کوئی آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہوتا، آپ کی بات میں ریب اور تردد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں صحیح کہہ۔ اگرچہ یہ بھی یاد رکھیے گا زیادہ قسمیں کھانا پسندیدہ نہیں، اللہ کی یا کسی کی قسم زیادہ کھانا، اپنی زبانوں کو بار بار قسم کھانے سے بچا لو۔ لا یؤاخذ اللہ کو کیا نام ہے، نہیں پکڑتا اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں، میرے دماغ سے وہ نکل گیا، اس دن والا یاد آ گیا تھا تھوڑی دیر بعد، تو دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کہتے تھے عمار بن یاسر نے کیا کہا، یا رسول اللہ ما ترکت یا رسول اللہ ما ترکت حتی سببتک وذکرت آلہتہم بخیر۔ کیا ہوا؟ یا میں نے بتایا تھا نا کہ وہ دونوں کو تو مار دیا اور بیٹا رہ گیا تھا، اس کو بھی یہی اس نے ایک ہی بات کی، تینوں کو ایک دفعہ کہہ دو تمہارا دین جس میں تم گئے وہ غلط ہے، تمہارے محمد غلط ہے اور ہم صحیح ہیں اور ہمارے حال ہے۔ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ ما ترکت، مجھے نہیں چھوڑا گیا، حتی سببتک، یہاں تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط لفظ استعمال کی، ٹھیک ہے نا، وذکرت آلہتہم بخیر، اور میں ذکر کیا ان کے معبودوں کا خیر کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ روئے، بڑا روئے، پریشان ہوئے، میں جان بچانے کے لیے یہ، اور ذہن میں یہ آیا کہ یہ مجھے مار دے گا، میں زندہ رہا ایک جملہ کہہ کے زندہ رہا تو میں دین کی کتنی خدمت کر لوں گا، میں دین کو کتنا نافذ کرنے میں کام کر لوں گا، میں کتنے لوگوں کو دین اور پہنچا لوں گا، اس کے ہاتھ سے مرنے سے بہتر ہے یہ ایک جملہ کہہ کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، ان کے اندر جو جنون ہوگا، جنون تھا یہ کہ میں زندہ رہوں گا تو میں دین کی خدمت کر سکوں گا، دین کے لیے جو مجھے کرنا ہے میں دین پہنچاؤں گا، میں بہت سارے لوگوں کو دین کی طرف راغب کروں گا۔ یہ مومن کرتا ہے نا کہ نہیں کرتا؟ ہم تو نہیں کرتے، اس لیے ہم کیا کہیں، ہم تو نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پوچھا تھا کیف تجد قلبک، تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ کہا مطمئنا بالایمان، میرا دل یقین اور ایمان اور اس مضبوطی کے ساتھ میرے اندر ایمان موجود تھا۔ اور کہا فَإِنْ عَادُوا فَعُودْ، اگر یہ دوبارہ تیرے ساتھ ایسا کرے تو یہی دوبارہ بول دینا۔ لفظ کیا تھے؟ سببتک، میں نے آپ کو برا بھلا کہا، یعنی آپ کے لیے ناپسندیدہ لفظ ہے۔ بس ذکرت، اور میں نے ذکر کیا، بیان کیا، آلہتہم بخیر، ان کے آلہہ کا بڑی بھلائی کے ساتھ کیا۔ تو بہرحال اب میں ابھی ذہن میں آ رہا تھا، نکل گیا میں کہنا کیا چاہ رہی تھی۔ یاسین میں نے آپ کو بتایا اس کا ہمیں کوئی قطعاً کسی قسم کا کوئی پتہ چلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے،
وہاں لکھا ہوا تھا، ایک دو تفسیریں میں نے پڑھی، انہوں نے کہا تھا کہ یا سے یا ہے اور سین سے سید ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے یا سید. میں نہیں کہتی اس کو. والقرآن الحکیم، اور قرآن حکمت والے قرآن کی قسم. کیوں قسم کھائی؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ میں قسم سے ہی بات کر رہی تھی کہ دنیا میں ہم جہاں کبھی شدت کی شہادت اور گواہی کلیئر کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ دیکھا ہوگا عدالت میں کھڑا ہو کے سب سے پہلے قسم کھاتا ہے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. تو یہاں بھی ہے کہ قسم کھانا. قسم کھائی جاتی ہے کسی معتبر، کسی عظیم چیز کی، یا کسی قیمتی چیز کی، پسندیدہ چیز کی. قسم یہ نہیں کھائی جاتی مٹی کی قسم، پتھر کی قسم، درخت کی قسم، پتوں کی قسم، آم کی قسم کھائی جاتی ہے؟ بولو کھائیے کبھی؟ آم کی قسم میں جو کچھ کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں، نہیں کھاتے. تو قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ جو معتبر ہو، جو معزز ہو، جو عظیم ہو، جو پسندیدہ ہو، جو قیمتی. نارملی اس کی قسم کھائی جاتی ہے. بے ویلیو چیز کی قسم، بے بکت چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی، آپ کو جتنی مرضی پسند ہو. میں سارا دن آم کھانے کی شوقین ہوں، آم کی قسم نہیں کھا سکتی. نہیں، قسم کھائی جاتی ہے کسی بڑی معزز چیز کی. اللہ خود اتنا بڑا عظیم اور معزز ہے، وہ اپنے سے معزز کس چیز کی قسم کھائے گا؟ ہاں جی، بچوں کی. بچے کے سر پہ، بیٹے کے ساتھ، اکلوتا بیٹا ہو تو وہ پکڑا جاتا ہے، اس کے ساتھ پہ رکھ، اس کی قسم کا یقین نہیں آتا. ہاں، بیٹے کی قسم کا یقین آ جائے. ہماری بدبختی ہے. ہاں، بدبختی ہماری، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں کیا بات کر رہی تھی کہ اللہ سے عظیم کوئی نہیں ہے. تو اللہ جو ہے اپنے سے عظیم چیز کی قسم کیسے کھائے؟ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں قرآن میں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ ان کی اعزاز کی وجہ سے نہیں کھائیں، ان کے استعمال کی وجہ سے کھائیں. ان کی جو قسم جس بات کے لیے کھائی جا رہی اس کے تعلق کے وجہ سے، ان چیزوں سے. والتین والزیتون ہے، والطور ہے، فلانا ہے، وہ فلانا، یہ ہے، وہ ہے، وہ لگتا ہے قسم کھائی جا رہی ہے. تو اس کے اندر یہ اب قرآن حکیم اللہ سے معتبر تو نہیں ہے نا. اب یہاں ضرورت تھی، کیا تھی؟ اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ یہ تینوں جو ہمارے ایمانیات تھے، تینوں عقائد ثلاثہ، تینوں میں زیرو تھے. تینوں کو ہضم ہی نہیں ہوتے تھے، تینوں کو مان کے نہیں دیتے تھے، نہ توحید کو، نہ معاد کو، نہ رسالت. رسالت کا جواب دیتے تھے بشر ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے. معاد کا کہتے تھے کیسے ممکن ہے، احاطہ، کیسے ممکن ہے کہ ہم جب مر جائیں، گل جائیں، چورا چورا ہو جائیں تو ہمیں جو ہے دوبارہ اٹھا لے. اور وحدانیت توحید کے لیے کہتے تھے ایک اللہ، سارا نظام کیسے چلا، ارے بہت بڑا نظام، ارے بہت بڑی دنیا، ارے بہت بڑی کائنات، اللہ اکیلا اس کا نظام کیسے چلا سکتا ہے. اس نے کچھ، چاہے وہ بتوں کو ہو، چاہے اولیاء کو، کچھ کو اس نے ذمہ داریاں دے دی ہیں، بانٹ دی، اپنے کام کا بوجھ کم کیا، اور اس کو مختلف لوگوں کو کہا، مختلف بتوں کو، فلاں کو، جس کو بھی ان کو دے دیا اختیار کہ میرا کا ہاتھ بٹاؤ، یہ کام تم، اس علاقے کا کام تم کر دینا، یہ فلاں کام تم کر دینا. یہ ان کے تصور میں تھا. اسی لیے یاد رکھیے گا توحید کے بجائے وہ کس چیز پر تھے؟ ان کے ہاں ایک بت نہیں ہوتا تھا. قبیلے کا ایک مین بت تو ہوتا تھا، لیکن بے شمار بت ہوتے. وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے، اور جتنے قبیلے ان کے بت ہیں تو وہ یہ کہتا ہے ان کا بت ان کے قبیلے کی بات سنتا ہے، ہمارا بت ہمارے قبیلے کی بات، ان کا بت ان کے مشکلیں آسان کرتا ہے، ہمارا بت ہماری مشکلیں آسان. تو اس میں بھی وحدانیت نہیں تھی، ایک بت نہیں تھا. ایک بت کو سارے پوجا کرتے، لامتناہی، ہر چوک پہ، ہر جگہ جو ہے بت کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ 360 بت جو ہے وہ اس میں خانہ کعبہ میں رکھے تھے. تو جب وہ دوئی کے قائل تھے، ایک کے قائل نہیں تھے، تو اللہ واحد جس کو دیکھا بھی نہیں انہوں نے، اس کو کیسے کہہ دیتے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے وہ واحد ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں بشر ہونے کے باوجود، اور معاد ہر صورت ہونا ہے. دوبارہ اٹھمات کہتے ہیں دوبارہ اٹھائے جانا، دوبارہ ہر صورت اٹھایا جانا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کیا ہے، تو رسول نہیں ہے، تو بشر ہے. کیا کہتے تھے؟ بولو. تو رسول نہیں ہے، محمد سے کیا کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کہتے تھے؟
تو رسول ہے، تو رسول نہیں ہے، تو بشر ہے، رسول نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے قرآن کی انک لمن المرسلین۔ یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا کہ میں رسول ہوں یا نہیں۔ کچھ لوگ یہ اس پہ اعتراض کرتے کہ اللہ کو کیوں محمد کو بتانے کی ضرورت پیش آئی، انک لمن المرسلین، کیا ان کو شک تھا، کیا انہیں یقین نہیں تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، سمجھ آئیے نا۔ اللہ کے رسول کو کنفرم پتہ ہوتا ہے، حق الیقین تک وہ پہنچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور وحی کے ذریعے ان کی مزید جو ہے وہ استقامت آتی ہے۔ تو کہا گیا کہ کیوں کہنا پڑا اللہ کو، کیوں قرآن کی قسم کھانی پڑی، اور کیوں کہنا پڑا کہ انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہیں، رسولوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے۔ اور قسم ہے قرآن کی، اور کون سے قرآن کی؟ قرآن مجید نہیں کہا، قرآن حکیم کہا، حکمت والا۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ عقل، دانائی، سمجھ، سوچ بوجھ، تدبر، تفکر، صحیح بات کرنا۔ جو حکمت ہے وہ غلط بات، جس کے پاس من یوت الحکمت فقط اوتیٰ خیرا کثیرا، قرآن کہتا ہے جسے حکمت عطا ہو گئی اسے خیر کثیر عطا ہو گئی۔ تو حکمت وہ چیز ہے جو بات کی گہرائی تک پہنچ کے آپ کو صحیح بات کو نکال کے دیتی ہے اندر سے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ جو آپ جتنا کسی چیز، جتنے آپ کی اس کے اندر حکمت، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت ذہین شخص، وہ چاہے بھی حکمت شخص ہے، لوگ اس کے پاس مشورے لینے جاتے ہیں، لوگ اس سے بہت ساری باتیں، وہ بڑا سمجھدار ہے، آپ سنتے ہو نہیں، وہ بڑا سمجھدار ہے، بڑی سمجھدار ہے، چلو اس کے پاس جا کے پوچھ لیتے ہیں، مشورہ کریں۔ تو حکمت جو ہے وہ دانائی ہے، تدبر ہے، تفکر ہے، ذہن کی تمام قوتیں اور صلاحیتیں کس میں آ جاتی ہیں؟ حکمت۔ تو قرآن بھی حکمت والا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کس کے منہ پہ مارا ہے یہ جملہ؟ کس کے منہ پہ مارا ہے یہ جملہ؟ مشرکین مکہ کے۔ یہ ایک لہجہ ہوتا ہے نفسیاتی، میں آپ کو بتاؤں۔ ایک جو شخص بہت ناپسندیدہ ہوتا ہے، آپ اس سے براہ راست گفتگو نہیں کرتے، ساجدہ اس کو کہے، فلانا اس کو کہے، یہ ایسی بات ہے، میں نہیں اس سے دل کہتا ہے، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ مشرکوں سے اتنا بیزار ہے کہ بسا اوقات براہ راست انہیں مخاطب کرنے کی بجائے، میں نے ایسے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ بیٹی دی بیٹی تو سن لے، بہو ری بہو تو نہیں، بیٹی دی بیٹی تجھے بولوں اور بہو ری بہو تجھے سناؤں۔ یعنی اسی طرح وہ ہے کہ تیے، پنجابی کا ہے کہ تیے سن رہے تنو ہے کان کر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نو سمجھا دے، بہو کو براہ راست بتانا، سمجھانا، ڈانٹنا، غلط کہنا بہت آسان کام نہیں ہے، معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ سمجھدار خاتون جو ہے، اب وہ جو ایک جو ہے ماشاءاللہ ربیہ کی ساس کے بارے میں مجھے جو طریقہ ملا مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے کیا کیا بہو کے ساتھ۔ اور ایک میری اپنی جو ہے بھتیجی، اس کی ساس کا میں نے آپ کو سنایا تھا کہ کیا ہوا کہ میری بھتیجی گئی، شادی ہو کے کچھ عرصے بعد کچھ پکانے کو کہا گیا تو اس نے اٹھ پٹانگ پکا دیا، جہاں پانی نہیں ڈالنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا، اس نے الم غلم پکا دیا، صحیح نہیں پکایا۔ اب ساس کا کیا چاہیے تھا کہ اسی کو ڈانٹتی نا، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہاری ماں نے سکھایا نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا تھا، مجھ سے پوچھ لیتی، تمہاری زبان بند 10,000 باتیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی بڑی بہو سے کہا بیٹا تمہیں پتا ہے کس طرح پکایا جاتا ہے، ایسا کیا ہو گیا، سوچوں میں غلط تھی، کیا ہو گیا، توجہ بدلی ہوئی، ایسا کیوں پکا دیا۔ اب وہ اس کو نہیں کہہ رہی جس نے پکایا، دوسری بہو کو کہہ، اور دوسری بہو سے دل میں مسکرا رہی ہے، اس کو پتا ہے میری ساس کا یہی طریقہ ہے، جس کا براہ راست جرم ہوتا ہے وہ اس کو نہیں کرتی، مطلب مخاطب نہیں کرتی۔ یہ کان کر، تو جو کر بیٹھی ہے نا تو تجھے براہ راست نہیں ڈانٹ رہی لیکن ان ڈائریکشن، اور یہ بڑا کامیاب طریقہ ہے، بڑا کامیاب طریقہ ہے کہ آپ براہ راست اس کو سنب نہ کرو، تو اس طرح بات کرو۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے، نہیں پسند اللہ کو مشرکین، بیزار ہے اللہ مشرکین سے، اور ان کی مستقل ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ بشر ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ خود کھٹ کے لائیں۔ جب رسول کو رسول نہیں مانیں گے اس کا لائے ہوا کلام کون مانے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ جب رسول کو نہیں مان رہے کہ اللہ کا رسول ہے بھیجا ہوا، تو اس کا جو ہے پیش کرتا قرآن جو ہے اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اللہ جو ہے بہت کیا تھا بیزار،
اور جب کسی سے بیزار ہوا جاتا ہے تو براہ راست اس کو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھا ہوگا کسی بحث میں دو چار بیٹھے ہو، لڑائی ہو جائے، ایک نے زیادتی کی ہو، اس کو کہو کہ چلو تو کہہ دو اس کو جو اس نے کیا اچھا نہیں کیا، براہ راست آپ نہیں کہتے، یہ ایک لہجہ ہے۔ تو یہ لہجہ انسانی، اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کے اس لیے قریب ہے کہ اس کی فطرت ہمارے اندر ہے۔ انسانی فطرت کے قریب سارے معاملات، سارے بیان دیتا ہے ہماری نفسیات کے مطابق، ہماری فطرت کے مطابق۔ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کرتا جو فطرت انسانی سے بالا تر ہو اور وہ سمجھ نہ سکے کیا کہا جا رہا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر۔ قرآن آسان ٹوٹلی ہمیشہ کے لیے آسان نہیں ہے، بنیادی چیزیں سمجھنے کے لیے انسان ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے، بنیادی چیزیں، بنیادی اعمال سمجھنے کے لیے اتنے کلیئر وہ ہیں احکامات، اتنے واضح احکامات ہیں، کسی میں ذرا سا شبہ نہیں، ریب نہیں، کچھ نہیں۔ یہ جو ہے، اور قرآن کے بارے میں پہلے پڑھ دوں آپ کو، یہ بات قرآن الحکیم سے یہاں بھی لکھی ہوئی ہے میں نے، اس کی جو ماشاءاللہ علامہ اقبال کا شان ہے، کہا ہے آ کتاب زندہ قرآن حکیم، قرآن حکیم کا آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لازوالست و قدیم، حکمت کا لفظ اس طرح، حکمت او لازوالست و قدیم، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیت شرمندہ تعویل نئے، نہ اس کی آیات کسی تعویل کی محتاج ہیں، نہ اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی ریب ہے، کچھ نہیں ہے آیت۔ اور اس کے بعد کہا فاش گویم آنچ دل مزمر است، صاف کہہ رہا ہوں جو میرے دل کی آواز ہے، فاش گویم آنچ دل، این کتابیں نیز چیزیں دیگر است، اس کو خالی کتاب نہ کہنا، اس کی حکمت، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا جو ہے ہدایت، اس میں جو کچھ موجود ہے وہ اس سے اتنی عظیم ترین لیول کا ہے کہ آپ اس کو عام کتاب سمجھ کے آپ اس کو وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور دنیا کی پسندیدہ ترین کتاب جس پر ایوارڈز مل جاتے ہیں، نوبل پرائز مل جاتا ہے، جس کو دنیا جو ہے وہ قبول کرتی ہے، وہ کتاب بھی 2 سے زیادہ بار، میں نے 2 خود ہی کہہ دیا، 2 سے زیادہ بار وہ کتاب جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر وہ بہت محبت ہے، بڑی اچھی کتاب، اول تو ایک دفعہ کے بعد ہی بس ہو گیا، تو یہ کتابیں نیست، اسے کتاب نہ سمجھنا۔ اور یہ قرآن کا بھی تصور کرو، میں بھی جب پڑھتی ہوں تو میں بار بار سوچتی ہوں اللہ ایک لائن ایسی نہیں ہے جس کو پڑھ کے میں کہوں کہ ہائی اس کو تو میں کئی دفعہ پڑھ چکی، ایک لذت، وہی وعدہ، وہی باتیں، وہی حکمت، وہی احکامات، وہی دل کے اندر اترتے چلے جاتے۔ یہ کمال ہے، یاد رکھیے گا، اور یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں ابھی مزید بات کروں گی۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ کتابیں نیز چیزیں دیگر است، کتابیں نیز چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، حق کی طرح چھپی بھی ہوئی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے۔ اللہ کے بارے میں یہی ہے، اللہ جو ہے غائب بھی ہے، حاضر بھی ہے، چاروں دنیا میں، چاروں طرف اس کی آیات ہیں، اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لو۔ اور یہ وہ بھی کہتا ہے کہ کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو نہ اللہ سامنے ہے، نہ اللہ چھپا ہوا ہے، اللہ ایسی جگہ پر ہے اللہ کہ ہم اللہ کو پہچاننا چاہیں، جاننا چاہیں، اس سے متعارف ہونا چاہیں، معرفت الہی حاصل کرنا چاہیں، ہم اسی دنیا میں اس کے غیب میں رہ کر یا کیا ہے ایمان لاتے ہیں بالغیب، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثل حق پنہاں تو ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، زندہ ہے، پائندہ ہے، بولتی ہے، گویائی کو کہتے ہیں، زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ بولتی ہے۔ اور یہ چیز میرے اندر اتنی بڑی مدت سے میرے اندر یہ چیز بولتی تھی۔ رب بولتا ہے قرآن میں، رب قرآن میں بولتا ہے، رب کہتا ہے، کہتے نا اللہ کہتا ہے،
سمجھ آئیے نا, کتاب لکھ کے نہیں بھیجی اس نے, لکھی ہوئی آئی ہے, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے قرآن لکھا ہے, اگرچہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بولتا ہے. اور اسی لیے تڑپ کے میں نے اپنا جو لکھی کتاب اس کا نام بھی رکھا میں, رب قرآن میں ہم سے بولتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے کان, اپنی فطرت سلیمہ جس تک اس نے پہنچنا ہے, بصارت, اور اندر کے کان اور اندر کی آنکھیں بند کر رکھی ہیں, تو اس کی آواز ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. ہم بھٹک جائیں گے, بکھر جائیں گے اگر اس کی آواز ہمارے. وہ رب قرآن میں ہم سے بولتا ہے. میری کتاب کا جو ہے وہ ٹاپک جو ہیڈنگ وہ ہے, ہاں نام وہی ہے, اور اس میں نے یہ بھی لکھا ہے, وہ رب قرآن میں مجھ سے بولتا تھا. اے احمق انسان, اپنے آپ کو حوالے کر کے بندہ کہیں تو کہتا ہے کہ وہ رب قرآن میں مجھ سے بولتا تھا, مگر قرآن میں کب کھولتا تھا, مگر قرآن میں کب کھولتا تھا. اور اگر کبھی کھولا بھی تو کس چیز کے لیے, ایصال ثواب کے لیے. وہ جی پڑھنا ہے اس کو, وہ مر گئے اس تک پہنچانا ہے. میں یہ نہیں کہتی پڑھنا جو ہے غلط ہے, لیکن جس طرح ہم پڑھتے ہیں, جس رسم اور رواج پر ہم پڑھتے ہیں, قرآن خوانیاں اور اس طرح کر کے کہ پڑھو اور ایصال ثواب ہوگا, اس سے کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نئی بات جو انسانوں نے خود اختیار کر لیے, خود ایجاد کر لیے, خود اس کو نیکی کا نام دے بیٹھے, ہر وہ چیز. اسی طرح میرے ساتھ میں بتا بھی چکی کئی دفعہ آپ کو کہ میں کہتی تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا, جو ان کے صحابہ نے کام نہیں کیا, ہمیں وہ نہیں کر سکتے. ہم وہ بدعت میں آئے گا, گناہ میں آئے گا, ضلالت و گمراہی میں آئے گا. تو مجھے کسی نے بڑا تانا دیا, اچھا حضور موٹر گاڑی میں بیٹھتے تھے, تم تو بیٹھتی ہو. میں نے کہا میری بیٹی, جو میں نے بتایا آپ کو بدعت کی تعریف بتائی, اس کو ذرا دہرا لیں. اس کو میں نے کہا جو بدعت کی تعریف میں نے بتائی کہ کوئی ایسا نیا کام آپ شروع کریں, کوئی نیا شوشہ چھوڑیں جسے کرنے کا ثواب بیان کریں کہ یہ کریں گے تو ثواب ہوگا. اگر آپ نیکی ہے, ثواب ہوگا, نیکی کی نیت سے کوئی چیز کرتے ہیں جو کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے اور نہ کسی صحابہ کے دور میں ہے, سال ہر سال, ہزاروں سال بعد کی یہ جتنے ہماری بدعات اور چیزیں, کسی کی تاریخ میرا 200 سال, 250 سال, 300 سال, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس بس قریب ترین ہے, 500 سال زیادہ ہوگا, اس سے قریب ترین ہے کہ یہ نئی بدعات ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری کر دی. تو وہ کہتے تھے تو رسول نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اس قرآن حکیم کی قسم تو رسول ہے, بڑی شدت انک لمن, تو رسول ہے. کیوں کہا؟ اس لیے ایک ہوتی ہے وہ وضاحت اور ایک ہوتی ہے نہیں بھائی جو میں کیا کرتی ہوں, کیا کہا کرتی ہوں, جس کے لیے آپ کو بھی زکوٰۃ بھی لگا, تالیف قلب, دل کو مطمئن کرنا, تسلی دینا, سمجھانا, بتانا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کیا کیا کہتے ہیں, جھوٹا ہے, اور یہ جو ہے شاعر ہے, اور یہ کاہن ہے, اور یہ جادوگر ہے, اور یہ کاذب ہے, اور یہ فلاں. پریشان نہ ہوئیے گا, یہ رسول نہیں ہے, یہ فلانا فلانا ہے. اللہ آپ کا اللہ آپ کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یقیناً آپ کیا ہیں, یقیناً آپ جو ہے رسولوں میں سے ہیں. اور منہ پہ کس کے مارا گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شک نہیں تھا کہ میں رسولوں میں سے نہیں ہوں. کوئی ان کو جو مرضی کہتا تھا, ان کا اپنا ایمان کیا تھا, اپنا یقین کیا تھا. یہ وحی کے حوالے سے ان کا کیا یقین تھا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول, اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو یہ وہ لوگ کہتے تھے رسول نہیں ہے, تو ان کو سنانے کے لیے کہا گیا کہ انک لمن المرسلین. اور یہ کہ اس کے بارے میں دیکھ لیجئے تھوڑا سا, میں بتا دوں کہ قرآن حکیم کو کا اس طرح خاص طور پہ رسالت کے حوالے سے قرآن کی قسم کھانے سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ معجزہ مانگتے تھے. معجزہ دکھاؤ, فلاں رسول نے آپ نے آپ ہمیں بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزے دکھائے, عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے, اور فلانے نے دکھائے, اور فلانے نے دکھائے. معجزہ دکھاؤ نا, ہمیں دکھاؤ معجزہ. تو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے معجزہ محمد کا قرآن حکیم ہے.
اگرچہ کچھ لوگ معجزے تلاش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جو خلق عادت ہوتا ہے کہ ایک جگہ کھانا کم تھا، آپ نے کہا، آپ نے کچھ اس میں ڈالا اور وہ کھانا زیادہ ہو گیا۔ دودھ دینے والی بکری جو ہے وہ بیمار تھی، مرنے کے قریب تھی، آپ نے اپنے ہاتھ سے بسم اللہ کر کے اس کو دھونا شروع کیا تو اتنا دودھ نکلا کہ لوگ اس کو معجزے کہتے ہیں۔ یہ معجزے نہیں ہے، معجزہ قرآن ہے دوسرے سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یوں سمجھیے گا کہ یہ جو خلق عادت ہیں، کرامات ہیں، کرامات ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں، ایک جو زمین میں شاید کنواں شاید بہت خشک تھا، آپ نے لعاب دہن ڈالا تھا اور وہ کنویں میں پانی آ گیا۔ تو یہ بہت ساری ایسی ہیں۔ اور کنکریاں بول پڑی تو انہوں نے پڑھا، کنکریوں نے صاف پڑھا کلمہ شہادت۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک انگلی ہوئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ہندوستان میں بیٹھے ہوئے راجا نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے اور دور ہوتے، اپنے سے علیحدہ ہوتے، دور ہوتے، پھر قریب آتے 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 جڑتے دیکھا۔ ایک راجا تھا جو اپنے محل کے اس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے ویسے ہی بائی چانس وہ انجوائے کر رہا تھا سب کچھ کو، تو اس نے دیکھا، ورنہ ہر شخص نارملی چلتے پھرتے آپ بار بار چاند کو تو نہیں دیکھتے نا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی چاند 2 ٹکڑے ہوا ہوتا تو سارے زمانے کو پتا ہوتا۔ ان سے پوچھو ایک دن دکھا دو شام کو یا رات کو، سارا زمانہ یوں کر کے پھر رہا ہو، آپ دکھا دو، پھر آپ کی جو ہے تعقل جو ہے اعتراض صحیح ہے۔ کئی دفعہ ہم ہزاروں کام اپنے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، چاند کی طرف ہم کبھی دیکھ ہی نہیں پاتے، مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں عرب کا معاملہ ہو رہا تھا، وہاں چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو رہا تھا مکہ میں۔ اور کیا ہو رہا تھا؟ ہندوستان کے ایک راجا جو ہے وہ اپنی اس کے اوپر بیٹھا ہوا، محل کی چھت پہ بیٹھا ہوا، چاند کو 2 ٹکڑے ہو کے دور ہوتا اور یہ بھی کہیں نہیں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یاد رکھیے گا صرف اور صرف قرآن ہے۔ اور یہ معجزہ، ایک اور بات یاد رکھیے گا، جتنے رسولوں کو بڑے بڑے معجزے ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اوپر کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جو ہے نا، احیاء موتا، تخلیق حیات، اس بناؤ، پرندہ بناؤ، پھونک مارو، تخلیق ہو گئی، زندگی، ایک نئی زندگی آ گئی، مر گیا اس کو کہو قوم باذن اللہ وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ 2 لفظ ہیں خاص، اگرچہ وہ باقی بھی کرتے تھے، کوڑیوں کو، اندھوں کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے، یہاں تک کہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کھا کے کیا آئے ہو، تم گھروں میں کیا چھوڑ کے آئے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سمجھ آئی نا۔ لیکن بات کیا ہے کہ اصل بڑی سے بڑی چیز جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 معجزے، حضرت صالح کی معجزہ، اور یہ کہ اس سے بڑا معجزہ کائنات میں نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، احیاء موتا و تخلیق حیات، اور زندگی کی تخلیق کرتے تھے۔ اس سے بڑا کام، لیکن اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے آسان نے کیا کیا کام نہ کر دکھایا، ایک لگا، ٹچ ہوا پانی سے، سمندر سے 2 ٹکڑے ہو گیا، اور بہت سی بات۔ لیکن وہ عصا اس وقت تک معجزہ تھا جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور ان کے موسیٰ اور ان کے ہاتھ میں تھے، تب تک جتنی چیزیں، جو بھی چیز عیسیٰ علیہ السلام تک ان کا جو ہے پھونکنا اور زندہ کر دینا، یہ ان کی زندگی تک تھا، اس کے بعد 0۔ ہمارا قرآن احیاء موتا کرتا ہے، سمجھ آؤ سمجھو، یہ قرآن زندہ معجزہ ہے، ساری عمر قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اور جو تاثیر کسی کے معجزے میں جو تاثیر تھی، کسی میں اس کی معجزے کی تاثیر یہاں موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے گا، یہ احیاء موتا کرتا ہے۔ کیسے؟ اب صحیح والے ہاں جی رضوانہ بولو۔ ہاں میری بیٹی، شاباش دے دیا کرو بیٹا۔ ہماری روح مردہ ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا، ہمارے قلب کے اندر جو روح ربانی کا چراغ جل رہا ہے اسے ہم بجھا دیتے ہیں۔ مردہ، اللہ تعالیٰ نے چلتے پھرتے انسانوں کو مردہ کہا ہے، چلتے پھرتے۔ حضور کو کہا مردوں کو تم نہیں سنا سکتے، اور یہ اپنی اپنی روحوں کے مزار ہیں، یہ مقبرے ہیں اپنی اپنی روحوں کے جو چل پھر رہے ہیں۔ وہ تھے جو بھی تھے، جتنے تھے، ہم اپنی روحوں کے مقبرے نہیں ہیں، ہم ہیں۔
ہم ہیں، ہم نے کبھی پہچانا ہی نہ روح کو پہچانا، نہ روح کے تقاضے پہچانے، نہ روح کی غذا پہچانی. کسی جسم کی غذا کا بھی پتہ ہے، اس کے تقاضے بھی پتہ ہے، اس کی ہر باریکی پتہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. ایک ذرا سی ٹیس بھی اٹھ جائے نا کسی جگہ پر مجھے پتہ چل جاتا ہے روح کہاں ہے، کیا کرتی ہے، اس کا اصل مقام کیا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اس سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے. ہم سب اس میں غلط کہتی ہوں تو چیلنج کرتے ہیں. جب اس سب میں ہم میں نہیں ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم بھی موتا ہیں. اپنی اپنی روح کے روح مردہ ہمارے اندر ہے، اپنی اپنی روحوں کے مقبرے ہیں، ہم زندہ. اور قرآن وہ حضرت کیا نام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں جو تھا قرآن میں، اس نے کہیں زیادہ حیاء موتا کا مقام. مردوں کو زندہ کر، مردہ، اور قرآن کہتا ہے جیسے مردہ زمین زندہ کرتا ہوں، اس میں کیا کرتا ہوں، بارش کی پھوار دیتا ہوں، بارش ڈالتا ہوں، پانی ڈالتا ہوں. اسی طرح تمہارے دلوں پر بھی قرآن کی وہ چھاڑ دیتا ہوں، میں تمہیں قرآن کی رحمت کی بارش کرتا ہوں تمہارے دلوں پر. دل سخت ہے، یہاں بھی زمین سخت ہے تو فائدہ نہیں اٹھائے گی، پانی برسے گا اور چلا جائے گا. اور دل سخت ہے ہمارا تو یہ اپنے اللہ کی وحی کا جو بارش ہے، قرآن کی جو بارش ہے ہم پہ برسے گی لیکن ہمیں فائدہ کچھ نہیں. تو اس بارے میں یاد رکھیے گا کہ معجزہ جو ہے وہ، اور معجزہ کس کو کہتے ہیں خاص طور پہ یہ یاد رکھیے گا. ایک تو معجزہ ہے کس کو میں نے بتایا ہوا ترجمہ کیا ہے. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی شخص کو، لوگوں کو عاجز کرتے ویسا کرنے سے، وہ معجزہ ہوتا ہے. آپ کوئی چیز پیش کریں اور اس کے بعد کیا کہیں کہ ایسا جو کوئی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، چیلنج ہے میرا کہ ایسا نہیں کر سکتا ایسا. حالانکہ انہوں نے چیلنج کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو، وہ معجزہ تھا، اس کا چیلنج تھا باقاعدہ. یہ انہوں نے کیا اپنی طرف سے، ویسے معجزے دکھانے کے لیے کیا کیا، انہوں نے بلائے اور مقابلوں کے، انہوں نے بلائے اپنے اپنے لوگ معجزے کی برابری کرنے کے لیے. لیکن اگر وہ معجزہ نہ ہوتا، سحر ہوتا تو کون جیت جاتا؟ جادوگر جیت جاتے، منظر اور ہوتا. لیکن وہ کیا تھا، وہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ معجزہ نہیں تھا. بے شک وہ معجزے کا مقابلہ کرنے آئے تو کیا ہوا، صرف ہارے نہیں، کوئی بدل دی، راستہ ہی بدل دیا، سب کچھ بدل دیا، صرف ہارے نہیں ہیں. تو معجزے کا چیلنج جو ہے ان لوگوں نے کہا، کوشش کی کہ یہ تو جو ہے جادو ہے تو ہم جادوگروں کو لے آتے. معجزہ ہمیشہ اس کہتے ہیں ایک بات عاجز کر دینے والی چیز، جو کسی کو عاجز کر دے کہ ویسا اس سے نہ بن سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. لیکن معجزہ اس کو بھی کہتے ہیں جس میں چیلنج ہوتا ہے. یہ بات سمجھیے، ایک تو وہ ہے کہ عاجز کر دے، ایک معجزہ ہوتا ہے چیلنج کرتے ہیں. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم، ہاں لے آؤ ایک سورت. یہ چیلنج ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن معجزہ نہیں ہے، اور ان کنتم فی ریب مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا اس میں تمہیں شک و شبہ ہے کہ یہ کیا ہے، تو ٹھیک ہے، چیلنج ہے تمہیں. یہ جو اللہ کے محمد کے معجزے کو جھٹلا رہے، چیلنج ہے محمد کا، سوری اللہ کا چیلنج ہے، یہ کرو، لے آؤ. فاتو بسورت من مثلی، ایک صورت لے کے آ جاؤ، کچھ اور ایسا کر کے لے آؤ. تو چیلنج جو معجزہ ہوتا ہے وہ چیلنج ہوتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے اس میں. اور باقی یہ ہے کہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں کرامات کہتے ہیں، انہیں کچھ اور چیز کہتے ہیں، معجزہ نہیں ہوتا. اور معجزہ جو چیلنج نہ کر سکے معجزہ، وہ معجزہ نہیں ہوتا، وہ معجزہ نہیں ہوتا جو چیلنج نہ کر سکے. چیلنج یہ ہے کہ حضرت صالح کی دعا پر اونٹنی باہر نکلی، چیلنج ہو گیا، کر سکتے ہیں، لاؤ. سمجھتے ہو یہ غلط ہے، اس پر ایمان نہیں لاتے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم بھی لا سکتے ہو، لے آؤ. کسی اور چٹان پہ سے نکالو اونٹنی. تم کہتے ہو کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کے رسول نہیں ہے، تو چلو عیسیٰ جو کر رہے ہیں کر کے دکھا دو، تم مردوں کو زندہ کر دو، تم فلاں کر کے دکھا دو. تو ظاہر چیلنج جو ہوتا ہے، قرآن اتنا بڑا چیلنج ہے کہ سامنے آؤ. اور اس کے بعد اور ایک بہت خوبصورت بات، میں تعارف میں ہوں، ابھی آگے نہیں جائے، ایک بہت بھول گئی، ابھی یاد آئے گی تو پھر بتاؤں گی آپ کو. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسل علی صراط مستقیم.
بہت بڑی گہری آیت، اتنی گہری آیت ہے کہ یہ ہمارے سوال کا جواب دے رہی۔ ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے جب زندہ تھے دنیا میں توجہ کی کائنات پر، اپنی ذات پر، سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم نے نشانیاں چھوڑی ہیں تمہارے اپنے نفسوں میں بھی اور اس کائنات میں بھی۔ تو نفس اور کائنات کی نفس اور کائنات پر غور کرنے سے یہ کنفرم بات ہے، اگر اس کی فطرت سلیمہ خبیثہ نہ ہوئی ہو، اگر اس نے چراغ روح ربانی کو بجھا نہ دیا، اگر اس نے اپنا جو ہے الہام فجور و تقوی کو اگنور نہ کر دے، اس نے جس فطرت پر وہ پیدا ہوا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پر انسان پیدا کیے گئے ہیں، انسانوں کی فطرت وہی ہے جو اللہ کی فطرت، جب اللہ نے کہا میں نے اپنی روح میں سے دے دیا تو فطرت سیم ہو گئی نا۔ یہ لکڑی ہے، لکڑی کا ایک ٹکڑا لے جاؤ، دونوں کی فطرت سیم ہوگی نا، دونوں کی بیسس ٹھیک تھی۔ تو اللہ نے جب روح میں سے دیا یا جو بھی کیا تو ہماری اللہ تعالیٰ کی بول دو گا، ہاں انسان جو ہے بیٹا تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے، تھوڑی سی توجہ دینے سے، تھوڑا سا اپنے آپ کو پہچاننے سے، اپنے اندر ڈال کے توجہ کرنے سے، اس کائنات پر توجہ کرنے سے ایک مقام ہے جسے قرآن کہتا ہے انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا پہنچ جاتا ہے؟ اللہ ہے، واحد ہے، دو نہیں ہیں۔ اگر واحد نہ ہوتا تو ضرور ہے کہ کسی دن جو ہے وہ جامن کے درخت پر جو ہے وہ لگی ہوتی خوبانیاں، اور خوبانیوں کے درخت پہ لگے ہوتے بیر کہ میں یوں نہیں چاہتا، میں یوں چاہتا، میں یوں نہیں چاہتا۔ میں یہ جو یونیفارمٹی ہے، یہ جو نظم ہے، یہ تنظیم ہے، یہ جو سارا نظام ہے کہ جو ہے جیسا ہے، ذرا ایک برابر بھی اس میں جو ہے وہ کیا نہیں ہے، تبدیلی اور چینج نہیں ہے۔ کوئی آ کے نہیں کہتا نہیں اس طرح کا درخت مجھے نہیں چاہیے، مجھے درخت چاہیے بڑے بڑے پتوں والے۔ کوئی کہے گا نہیں مجھے چھوٹے چھوٹے۔ کیسے یہ نظام چل سکتا اگر ایک سے زیادہ حکم دینے والے ہوتے، ایک سے زیادہ فیصلہ کرنے والے؟ تو انسان پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو سورۃ فاتحہ میں نے پڑھایا ہوا ہے، اور ادھر بھی سورۃ آل عمران کے اینڈ میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ سورۃ آل عمران کا اینڈ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ غور و فکر کرتے ہیں، اندر سے کیا آواز آتی؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ بیٹا اندر سے آواز آتی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو اولو الالباب ہے، عقل والے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں اور اس کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں۔ یتفکرون، میں نے اسی لیے 3 دفعہ یتفکرون، یہ غور و فکر کرتے ہیں۔ بالآخر اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ رب ہے، سچا ہے، واحد ہے، با مقصد بنایا ہے۔ با مقصد چیز کا جو امتحان ہوتا ہے، ایویلیویٹ کی جاتی ہے، اس کا نتیجہ دیا جاتا ہے اور نتیجے پہ انعام یا سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سب تو نے بیکار نہیں بنایا، آبس نہیں بنا، ما خلقنا ھذا باطلا۔ اور پھر قرآن میں کئی جگہ پہ ہم نے یہ دنیا آبس نہیں بنائی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری تخلیق ہم نے یوں ہی ایسے ہی بیکار کر دی، کھیل اور مذاق میں کر دی۔ افحسبتم تو کیا ہے؟ افحسبنا، چلو چھوڑو پیچھے اور آ جائیے۔ تو یہ ایک بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ کہاں سے اندر سے کس کی آواز آئی ہے؟ بس اللہ کہہ رہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ کہہ رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے اندر، ہماری روح کی، ہماری اس گہرائی کی پہچان ہے جو ہمارے اندر ہے، کہ ہمارے دل سے آواز نکلتی ہے ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ یہ سب کچھ عبث نہیں، کھیل نہیں، کسی کھیلنے والے بندے کا کوئی نہیں، کسی پلاننگ کا، یہ بامقصد چیز ہے۔ اور بامقصد چیز کا یقیناً اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ کیا مقصد حل ہوا یا نہیں ہوا، اور مقصد حل نہیں ہوتا یا ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن آپ آئیے اس میں سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، قل الحمدللہ نہیں ہے،
یہ جو اندر سے آواز نکل رہی ہے کسی کی انسٹرکشن پر نہیں نکل رہی. اللہ نہیں کہہ رہا کہ کہے میرے بندے الحمدللہ رب. کہاں سے آواز ہے؟ بے اختیار یہاں سے آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے الحمدللہ کی آواز؟ کیوں آ رہی ہے؟ بولو کیوں آ رہی ہے؟ کہ میری نظریں، میرا وجود، میری ایک ایک چیز جو ہے اللہ کے رحمتوں سے، اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی اتنی چیزوں سے کیا ہے، نحال ہے، خوشحال ہے، برت رہی ہے، استعمال کر رہی ہے. چاروں طرف اس طرف کبھی ہوا ہے، کبھی بادل ہیں، کبھی چاندنی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی ثمر ہے، پھل ہیں، میوے ہیں، کبھی یہ درخت ہیں، اور کبھی جو ہے جھرنے ہیں اور چشمے ہیں، آبشار ہیں، کبھی سارا کچھ. اور کبھی میری زندگی کا ایک میرا تمام نظام درست ہے. مجھے کھانے کو دیا، مجھے پینے کو دیا، مجھے اس کو چبانے کی توفیق دی، اس کو نگلنے کی توفیق دی. یہ بھی توفیق ہے. نگلنا اللہ بند کرا دے، نہیں نگل سکتے ہو. نگلنے کی توفیق دی. میرے معدے کو حکم دیا کہ اس کو کیا کر، اس کو ہضم کر، اس کا ایسا بنا کہ ہر جز علیحدہ ہو جائے. ہے روٹی کا ٹکڑا، اس میں سے کیا علیحدہ ہو جائے. آنکھ کو جو چاہیے وہ علیحدہ ہو جائے، بالوں کو جو چاہیے وہ علیحدہ ہو جائے، ہڈیوں کو جو چاہیے وہ علیحدہ ہو جائے، اسکن کو جو چاہیے وہ علیحدہ ہو جائے، پٹھوں کو جو چاہیے وہ علیحدہ. ہر چیز کا ایک لقمہ، 4 لقمے، ایک روٹی، آدھی روٹی کھاتی. یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے؟ میرا دل نہیں کہے گا کہ کوئی اس کا بنانے والا، کوئی اس کا چلانے والا، کوئی ان نعمتوں کو دینے والا کوئی تو ہے. دل بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ اگر میرا دل بدبخت ہو چکا، شکی ہو چکا، شکی القلب ہو چکا، اگر فطرت خبیثہ ہو چکی، بے شمار دنیا میں پھرتے ہیں. یہاں تک کہ سارے سائنسدان تو ایمان نہیں لاتے، لیکن سارے سائنسدان جو ہے ایک حقیقت تک پہنچتے ہیں اور ان کے دل پریشان ہو جائے. اللہ یہ کیسے؟ اللہ کہیں نہ کہیں. ہاؤ اٹ از ڈن؟ کس نے لیا ہے؟ Who did it? یہ سارے اندر سوال آتے ہیں. یہ کس نے کیا؟ یہ کیسا ہو گیا؟ نصیب ہے. اگر دل مردہ نہیں ہے تو بے شمار سائنسدان آج آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے بیان آتا ہے، فلاں اسلام لے آیا، فلاں اسلام. اللہ تعالیٰ کا یہ نظارہ، سائنس کا یہ معجزہ، سائنس کے جو ہے یہ ساری اس کی ڈیپتھ میں گیا اور سائنس کے تمام نظام کو دیکھ کر بے اختیار ہے کہ کوئی بنانے والا ہے. کیا آتا ہے آواز؟ کوئی بنانے والا ہے. اور یہ آواز جب بہت غور سے دیکھو گے تو کوئی ایک بنانے والا ہے. ایک سے زائد ہوتا تو یہ نظام، یہ جسے کہتے ہیں یہ جو نظام میں جو یونیفارمٹی ہے، یونیفارمٹی ہے، ایک ایک یونیفارمٹی کی انتہا. کبھی غور کیا کرو میری بیٹیوں بہنوں زندگی پر. آپ کبوتری کے نیچے مرغی کا انڈا رکھ دیں، کبوتری نکلے گی؟ کبوتر نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ اس کو پتہ ہے انڈے کے اندر جو مواد ہے، اس کو کس نے یہ سمجھ دی ہے کہ اس کا پیلا حصہ جو ہڈیاں بنے گا، اس کا وائٹ حصہ جو یہ پر اور پھلا بنے گا. اور بن رہا ہے کہیں کسی جگہ بھی. شتر مرغ کا انڈا لوگوں نے کسی اور کے اس میں سینے کے لیے رکھ دیا اور اس کے بعد کیا نکلا ہے؟ شتر مرغ نکلے. ایک ہے. ایک سے زائد ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ مچتی، کہیں نہ کہیں تو لڑائی ہوتی، کہیں نہ کہیں تو چیلنج ہوتا. یہ نہیں، غلط ہے، میں نے ایسا نہیں کرا، مجھے یہ پسند نہیں ہے. جیسے کسی شخص نے کہا تھا، گیا راستے میں تو دیکھا بہت بڑی بیلیں ہیں جس میں اتنے بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے ہیں. واہ کیا بات ہے. وہ جو ہے بیل ہیں اور زمین پہ تربوز پڑے. تو پھر اس کے بعد ذرا آگے گیا تو جامن کا درخت نظر آ گیا. کہتا اللہ یہ کیا بات ہوئی، اتنا بڑا درخت اور اتنا پھل، اور وہ نیچے پڑی ہوئی بیل، اس کے اتنے بڑے بڑے وہ جو ہے تربوز. یہ کوئی بات نہیں، بڑے درخت کو بڑا پھل لگنا چاہیے تھا. تو نے غلط لگایا میرے اللہ. بڑا درخت ہو، بڑا درخت ہی سنبھالے گا نا، اس پر بڑا جو ہے پھل لگنا چاہیے تھا. یہ تو غلط ہو گیا. ابھی بات کر رہا تھا تو ماشاءاللہ وہاں سے ایک گرا جامن اور اس کے سر پہ آیا ٹن کر. اللہ تو نے ٹھیک کیا بھائی، تو نے ٹھیک کیا. اگر یہاں تربوز لگا ہوتا تو آج میرا سر پھٹ گیا ہوتا. تو نے جو کیا سے. اس طرح اگر ایمانداری کے ساتھ دنیا کے اندر چیزوں کو دیکھو، میں نے انڈے کی کئی دفعہ آپ کو مثال دی ہے. انڈے کے اندر بغیر ہوا کے کیسے چوزا سانس لیتا، کیسے زندہ رہتا، جبکہ آپ کی سائنس کیا کہتی ہے؟ ہوا آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. کہاں سے اس کو آکسیجن دے رہا اللہ؟ کون سا سوراخ ہے؟ کون سی ٹیوب لگی ہوئی ہے؟
بولو نا. اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو ہمارا دل ضرور کہتا ہے, یقیناً کہتا ہے اللہ ہے اور ایک ہے. اور پھر جب اس کی نعمتوں سے انسان سرفراز ہوتا ہے, چاروں طرف اس کی نعمتیں بکھری ہیں. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, سارے کا سارا ہے میرے بندے تیرے لیے ہے, سارے کا سارا, سارے کا سارا. گھاس تیرے لیے کیسے ہے بولو, گھاس میرے لیے کیسے ہے؟ میرا جانور کھائے گا, میرا جانور پلے گا, دودھ بھی دے گا, گوشت بھی دے گا, سواری بھی دے گا. اگر ہم غور سے کتنی نعمتیں, ہماری بد نصیبی ہے, معاف کیجئے گا میں بڑے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا کہ ہماری جو نظر ہے بہت سطحی ہے. ہم صرف بنیادی 2-4 چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں مل گئی ہیں تو ٹھیک ہے, ہم خوش قسمت ہیں. پانی, کھانا ہے, وافر ہے, رزق ہے, روٹی ہے, گھر ہے, چھت ہے, سواری ہے, اور اس کے بعد جو اولاد ہے, یہ ساری چیزیں ہیں تو بس سب کچھ ہم نے پا لیا. یہ ساری چیزیں سب کچھ پانا نہیں ہے. اور اس میں کمی آ جائے اس رزق میں, جسے آپ رزق بڑی بے شمار چیزوں کا نام رزق ہے, لیکن جسے آپ رزق کہتے ہیں اس کو, پیسے کو, یہ کمی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا کرتا ہے, گیلا شکوہ, رونا باویلا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ. تو پھر تعریف اللہ کی کیسے ہوگی, الحمدللہ کیسے دل سے نکلے گا, یہاں سے آواز کیسے آئے گی, بولو. اگر ہمیں یہی ہے, میرے پاس تو روٹی نہیں, میرے پاس تو چھت نہیں, میرے تو فلانا ہے, میرا تو فلانا ہے, میں کیا کروں, میں کہاں مروں, میں کیا جاؤں, کہاں جاؤں. اگر یہ سوچتے رہیں گے آپ تو الحمدللہ نکلے گا. الحمدللہ سے کیا مراد ہے, شکر ہے تیرا میرے اللہ. میں یہاں تعریف کا لفظ بھی نہیں بول رہے, اللہ شکر ہے تیرا, بڑا شکر ہے تیرا. بالکل تو یہ الحمد نکلے گی انشاءاللہ. اس کو مکمل الحمد کے معاملے کو کل کروں گی, آج نہیں ہو پائے گا. یہ الحمد اندر سے نکلتی ہے. الحمد کا صرف مطلب تعریف ابھی چھوڑ دیجیے, دونوں معنی. نارملی قرآن میں آپ کو تعریف لکھی ملے گی, شکر لکھا چھوڑ دیجیے. الحمد کا مطلب صرف شکر کر لیجیے, ایک سائڈ لے لیجیے. شکر کیسے آئے گا جب مجھے گلا ہی گلا ہے. اب میں بتاؤں شکر کیسے آئے گا گلے کے باوجود. بولو, آپ کے پاس رزق کی کمی ہے, آپ کا گھر جو ہے بہت چھوٹا ہے, اور اس میں سے بھی چھت گرنے والی ہے, مسائل ہیں, گھر میں پنکھا نہیں ہے, جو آپ کے مسائل ہیں, سمجھ آئیے نا. یہ آپ بھی انسان ہیں اللہ کے بنے ہوئے, ہم بھی انسان ہیں, سب انسان ہیں دنیا میں جو بھی. اور انسان ہی یہ آواز دیتا ہے, یہی انسان دیتا ہے آواز, الحمدللہ رب العالمین. اور جو یہ آواز دیتا ہے پھر اس کا رخ یقیناً اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے, پھر وہ کفر و شرک سے باہر نکل جاتا ہے, اس کی بڑی آسانی ہو جاتی ہے. میں بتا رہی ہوں آپ کو, یہ شکوہ جو ہے یہ الحمدللہ میں کیسے بدلے گا. شہباز پلیز بتا دو, میرا دل خوش کر دو. ہماری شکوے والی زندگی سے الحمدللہ کیسے باہر آئے گا. ہاں جی, 1 2 ادھر سے کوئی, جی بیٹی جی, اس کو دو بیٹا, عائشہ کو, عائشہ ہاتھ کرو. کوئی نہ کوئی, ہزاروں سینکڑوں, کوئی نہ کوئی. میرے پاس روٹی باسی کھائی ہے میں نے, میری آنکھیں ہیں نا, میرا معدہ ہے نا, میرے کان سننے والے ہیں نا, میری زبان بولنے والی ہے نا, میرا دماغ سوچنے والا ہے نا, میرے پاس حافظہ ہے نا, میرے پاس سوچنے کی قوت صلاحیت ہے نا, میں چل سکتی ہوں نا, میں اپنی مرضی کی جگہ پر جا سکتی ہوں نا, میں ہاتھ پاؤں ہلا سکتی ہوں نا, میرے جوڑ سب درست ہے, میرے اندر کا نظام درست ہے, میرا نظام اخراج بھی صحیح ہے, میرا نظام انہضام بھی صحیح ہے, میرا نظام دوران خون بھی صحیح ہے, میرا نظام تنفس بھی صحیح ہے. کہاں سے الحمد نہیں آئے گی. یہ ہاں میں نے ان کو بیک گراؤنڈ میں رکھ دیا, وہ تو سب کے پاس ہیں آنکھیں, یہ کیا کمال ہو گیا. میرے پاس آنکھیں, سب کے پاس آنکھیں, اس کے پاس زیادہ, میرے پاس جس کا میں آنکھیں تو اس کے پاس بھی, تو پھر وہی ہو جائے گا, پھر الحمد نہیں آئے گا. سوچو کہ رزق کی کمی بیشی کے علاوہ اللہ باقی آنکھیں اور میں نے
آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے لوگوں کو نابینا ہوتے دیکھا ہے بغیر بیماری کے، اور ایسے نابینا ہوئے ہیں جن کا علاج بھی کوئی نہیں، علاج بھی کوئی نہیں۔ یہاں جو بہت تکلیف مطلب وہ کرتی تھی، کیا کہتے ہیں کیا نام تھا اس کا، نہیں نابینا کی بات نہیں کر رہی، خدیجہ، وہ بہت سی چیزوں پہ اعتراض کرتی تھی، یہ کیا اللہ نے دیا، سانوں کی دیتا، سمجھانے کے بعد پڑھتی بھی تھی، میں اس کہتی تھی اتنے عرصے سے قرآن سن رہی ہو لیکن سانوں کی اللہ نے دیتا، اسی کتنے جائیے، اسی کتنے مریے، میرا فلاں ہے، میرا باپ بوڑھا ہے، میرے پاس ہمارا رزق نہیں ہے، میرے بیٹے کو، میرا بیٹا نہیں، میرے بھائی کو جو ہے وہ نوکری نہیں ملی، میری فلاں ہے، میری فلاں ہے، اس طرح میرے ہم جوان ہو کے ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، میری بڑی بہنیں بوڑھی ہو رہی ہیں، ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا ملا۔ ٹھیک ہے، ایک دن خود ہی آ کے کہتی ہے میڈم جی آج میری آنکھاں کھل گئیاں۔ آنکھاں کھلنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں بات کی سن، میڈم جی آج میری آنکھاں کھل گئیاں۔ میں نے کیا توبہ میری اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ میں نے کہا کیوں بی بی کیا ہوا؟ کہا خاتون ہیں، دولت مند ہیں، چل نہیں سکتی، اتنا حصہ معذور ہے، وہ اس ویل چیئر پہ بیٹھی ہیں، میری ان سے بات ہے، ان کا بی بی میری تو ایک ہی دعا ہے، میری ساری دولت کوئی لے لے مجھے صرف چلنے کی توفیق دے دے۔ میڈم جی میں تو چل لینی ہے، میڈم جی میں تو نس لینی ہے، یہ اس قسم کی تھی ماشاءاللہ ساتھی بھی۔ اب آپ بتائیے دل میں ایک دفعہ حقیقت کیا پہنچی کہ جو صلاحیتیں میرے پاس ہیں اس میں صرف ایک صلاحیت کام ہوئی ہے اور اپنا سارا مال دینے کو تیار، اور میرے پاس 20 آپ صرف اپنے وجود کا سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ کہتے ہیں اپنے اندر تلاش کرو، نعمتیں اتنی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے نہیں گن سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے آپ کبھی بھی۔ تو یہ ہے میری بہن، ہمیں الحمدللہ تک کیسے پہنچنا ہے؟ گھر چھوٹا ہے، بیٹا اولاد نہیں دی، اولاد دیے تو بیٹا نہیں دیا، سمجھ آئیے چھوٹا گھر ہے، میاں لڑتا ہے، میاں اچھا نہیں ہے، جو بھی آگے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سہارا کوئی نہیں ہے، بھائی اچھے نہیں ہیں، گھر نہیں بلاتے، آنے نہیں دیتے، خدمت نہیں کرتے، اور اس طرح کی سینکڑوں باتیں سوچتی چلی جاؤ گی تو الحمد سے جملہ میرا مکمل کرو، دور ہوتی چلی جائے، دور ہوتی جائے، اندر سے آواز نہیں آئے، مگر ایک بار غور و فکر کر کے اپنے اوپر اور کائنات کی چیزوں کے اوپر جو میرے لیے بنی ہے، اس زمین کے اوپر، فضا میں، زمین کے نیچے، سمندر میں، ہوا میں، اور اس کے زمین کے نیچے اتنی چیزیں ہیں کہ تم اور ہم گن نہیں سکتے، لیکن سب کی سب کیا کر رہی ہیں؟ وہ میری خدمت، میری بھلائی کے لیے کام۔ ہم کیسے پہچانیں؟ ہم نے تو اپنی نظر کو اتنا سا رکھا ہوا ہے، روٹی ہے، بیٹا جمے کہ نہیں جمے، دھی دی شادی تھی یہ کہ نہیں تھی، پتر کو نوکری ملی ہے کہ نہیں ملی، یہی ہے نا۔ ہم اس سے آگے اپنی پرسیپشن کو لے کے ہی نہیں جاتے، کہاں سے دل سے الحمدللہ آئے گی، ہاں کہاں سے آئے گی؟ اور لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے پہنچ جاتے ہیں یہاں تک خود، جو کیا کرتے ہیں؟ اپنے اندر جھانکتے ہیں، اپنی فطرت سلیمہ اور اپنے اس کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے کائنات کی چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں، تو انہیں کون نظر آ جاتا ہے؟ میں نظر آ جاتا ہوں، اور میں کون ہوں؟ واحد۔ ایک بات میں نے اور آپ کو ٹائم تھوڑی زیادہ، ایک بات اور میں نے آپ کو بتائی کہ دنیا میں ہر شخص سپر پاور کو مانتا ہے، جتنا مرضی اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھ لے، مطلق العنان سمجھ لے اور ظالم سمجھ لے، اور میرا حکم ہے، میرے حکم پر وہ اس کے ایک حکم پر جو ہے لاکھوں لوگ جو ہے قتل کر دیے جائیں، اتنا بڑا ہو، اس کے اندر بھی ایک خدشہ ہے سپیریئر، سپر پاور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ بیٹا یہ میری زبان اٹکی، میرا قصور نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، میرے پاس سب کچھ تھا، وسائل تھے، ٹائم تھا، پلاننگ تھی، ہر چیز موجود تھی، کوئی چیز راستے میں نہیں تھی اس کام کو ہونے میں نہیں ہوا کام۔ کوئی سپر پاور ہے تو انسان سپر پاور کو سب، کوئی بھگوان کہے گا، کوئی کیا کہتے ہیں، بھگوان کے ساتھ ایک اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں ارمن اور ہیں، یزدان ہے، ارمن ہے، گاڈ ہے، بھگوان ہے،
جو بھی ہے تو بہت سارے نام ہیں، وہ سارے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا جو ہے وہ سپر پاور ہے۔ اور انسان جب خاص طور پر دل کی سچائی کے ساتھ کائنات کی اور اپنی نشانیاں، اپنے اندر کی نشانیوں کو سمجھتے ہوئے آواز دیتا ہے تو اس واحد سپر پاور کو آواز دیتا ہے، اسی کو جو اصلی سپر پاور ہے۔ الحمدللہ، ایک ہی سپر پاور کو آواز دیتا ہے، وہ جو اکلوتی ہے، واحد ہے، اور وہی ہماری سپر پاور ہے۔ وہاں تک ہم پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ میں نے وقت زیادہ لے لیا، آج کل تجوید میں جلدی شروع کر دیا کریں۔ تو یاسین نے بہت سی باتیں، بہت سی اس میں شاید مجھے اللہ توفیق دے، ہاں جی اللہ شاید مجھے توفیق دے کہ میں اس کو مزید آپ کے ساتھ وضاحتوں کے ساتھ پہنچاؤں، تو تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے ہوگا انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔